اسلام آباد کے پی اور پنجاب میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل کرنے کا فیصلہ۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس اسلام آباد کے پی اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں معطل کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے کی جانب سے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی۔ فائر وال ایکٹیو ہونے سے انٹرنیٹ سروس سلو، جبکہ سوشل میڈیا ایپس پر ویڈیوز آڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکیں گی۔ صورتحال دیکھتے ہوئے کسی بھی وقت مخصوص مقامات کی انٹرنیٹ موبائل سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ احتجاج کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں اور اس مرتبہ تمام مطالبات کی منظوری تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ گنڈاپور سے مذاکرات کے لیے رابطہ ہوا ہے، اسد کیسر نے تصدیق کر دی۔ سوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے ہم نے حکمت عملی تبدیل کی ہوئی ہے۔ پشاور، مردان، چارسدہ اور نشہرہ کے کارکنان سوابی سے اسلام آباد جائیں گے، باقی اضلاع کے کارکنان مختلف روٹ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ ہوا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین کو مذاکرات کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنی سنجیدگی سے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، جو حکم اور ہدایات ملتی ہیں وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی سے ملتی ہیں۔ آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ برطانیہ کے ساتھ باہمی تعاون کو پائیدار اقتصادی پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان و افغانستان ہمیش فالکنر کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میرٹ اور برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک برطانیہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانیہ کے نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنر کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان وسیع تر دو طرفہ و علاقائی امور پر مضبوط ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے معاملے پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے نظر ثانی پر سماعت کی۔ وکیل صفائی حارث عظمت نے دلائل میں کہا کہ آرٹیکل 63 نظر ثانی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 3 رکنی بینچ نے 17 رکنی بینچ کے فیصلے کو نظر انداز کیا۔ اب بھی کیس میں سوال موجود ہیں۔ ہم پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کی بجائے پارٹی ہیڈ کی ہدایت پر نظر ثانی چاہتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کو نوٹس کر رہے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے کہا کہ میں اس کیس میں وکیل رہ چکا ہوں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ وکیل صفائی حارث عظمت نے کہا کہ آئینی بینچ قرار دے پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے لیے پارٹی ہیڈ کی ہدایت ہوں گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ یہ اتنا آسان نہیں، سن کر فیصلہ کریں گے۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ چوک، نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔